نان مسلمز جو ہیں وہ اپنی اگنورنس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی۔ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے، اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں کرسچنز، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی عموماً لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہے، ایسا نہیں ہے۔ صابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے۔ من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا، یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں، صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب۔ اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اس سے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری چیز نہیں، اللہ کو اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو بتایا کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا۔ تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ، تو پھر پوری دنیا ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے۔ مسلمان جو ہے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کرسچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے۔ اگر خدا اور آخرت کا کانسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندوؤں میں موجود ہے، اور اچھے اعمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں، تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں۔ مجھے بتائیں یہودی کون ہوتا ہے؟ جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے۔ نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیزس کرائسٹ کو ماننے والا ہے۔ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا صابی جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ تو انبیاء کا تو ذکر امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغمبروں کو مانے، کرسچن ہوتا ہی وہ ہے جو جیزس کرائسٹ کو مانے، لہٰذا ایمان برسالت تو اس میں موجود ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ یا ریلیجن کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے۔ جیوز نے جب تک جیزس کرائسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے۔ ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ونس جب جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے، اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے۔ کرسچنز بھی مسلمان ہی تھے، لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے۔ قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو، سارے پیغمبروں کو مانتا ہو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے 152۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں، کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا کفر کر دیں گے۔ کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں، وہی دین الہی جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں کہ پیغمبروں کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر اتنا گاڑا فتویٰ،
اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کر دیں، کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب ساتھ ہی آگے سائملٹینیس کنٹراسٹ جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں کے اوپر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی، یہ وہ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی۔